الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کسی شخص نے ایک شخص کو اجرت پر لیا اور اجرت پر لے کر یہ کہا کہ آپ یہ مشکیزہ لے کر جائیں اور نہر فرات سے پانی بھر کے لائیں۔ اب وہ نہر فرات سے اس نے پانی بھرا، اب پانی بھر کے لا رہا تھا کہ وہ راستے میں ٹوٹ گیا، گرا وہ مشکیزہ اور وہ ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پر یہ جو مستاجر ہے، مستاجر اب اس کو دو اختیار رہیں گے، اس کو دو اختیار رہیں گے، یا تو اس جگہ کی قیمت کا ضمان لے لے اس سے، اجیر سے، جس جگہ میں اس نے اٹھایا تھا، اس کو نہر فرات میں اٹھایا تھا، یا تو اس جگہ کی قیمت کا ضمان لے جہاں پر یہ ٹوٹا ہے۔ دو صورتیں ہو جائیں گی۔ اجیر سے مستاجر ضمان لے گا، کیونکہ اجیر مشترک میں اجیر مشترک کے عمل سے جو بھی کام تلف ہو جائے وہ ضمان دیتا ہے۔ اجرت اپنے اس کی ملتی ہے، لیکن یہ کام جو تلف ہوا، مشکیزہ ٹوٹا، تو اب یہاں پر دو صورتیں ہیں اس کے لیے، یا تو اسی جگہ کا ضمان لے لے جہاں پر اس نے اٹھایا، یا اس جگہ کی جو ہے قیمت کا ضمان لے جہاں یہ ٹوٹا ہے۔ دونوں جگہ مشکیزوں کی قیمت الگ الگ ہو سکتی ہے۔ نہر فرات پہ ہوگا مثال کے طور پر 10 درہم کا مل رہا ہوگا، یہاں مل رہا ہے 7 درہم کا، اس حساب سے جو قیمت وہ لے سکتا ہے۔ ہاں، دونوں میں یہ ہوگا کہ جہاں پر اس نے اٹھایا تھا وہاں کے لے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے پہلی والی صورت میں جہاں کا لے گا تو ایسی صورت میں اسے اجرت نہیں ملے گی، گویا کہ اس نے کوئی کام کر کے دیا ہی نہیں مستاجر کا۔ اور جہاں اس جگہ کا لے گا جہاں پر اس نے جو ہے وہ ٹوٹا ہے، تو یہاں پر یہ مانیں گے مثال کے طور پر 10 کلومیٹر لے جانا تھا اسے، اب 5 کلومیٹر آگے ٹوٹا ہے، تو 5 کلومیٹر تک کا اس نے کام کر کے دیا نہیں دیا مستاجر کا، تو یہ 5 کلومیٹر تک اس نے کام کیا، تو گویا کہ 5 درہم اس کے بن گئے۔ ضمان لے گا لیکن 5 درہم اس کی جو اجرت ہو جائے گی۔ تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ یہاں پر اب اسے جو ہے اختیار ملیں گے، یا تو یہ مانا جائے گا کہ سقوط جو ہوا اس کے پھسلنے کی وجہ سے ہوا ہو، یا رسی کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا ہو، تو ہر وہ کام جو پایا گیا کس کی وجہ سے، اجیر کی طرف سے پایا گیا، اس وجہ سے ضمان دے گا۔ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَحْمِلُ لَهُ طَنًّا مِنَ الْفِرَاتِ، اور اگر کسی شخص نے کسی کو اجرت پر لیا کہ اس طور پر کہ وہ اس کے لیے جو ہے نہر فرات سے کوئی مشکیزہ اٹھا کر لائیں، فَوَقَعَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، اور پھر وہ جو ہے وہ راستے میں وہ گر گیا، فَانْكَسَرَ، وہ ٹوٹ گیا، فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ، تو اگر چاہے تو اس سے ضمان لے لے اس جگہ کی قیمت کا جہاں پر اس نے اس کو اٹھایا ہے، فی المکان الذی حملہ، جس جگہ میں اس نے اس کو اٹھایا، ولا اجر لہ، لیکن اس صورت میں اس پر کیا ہو، اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی۔ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي، اور اگر چاہے تو اس سے ضمان لے اس جگہ کی قیمت کا جہاں وہ ٹوٹا ہے، وَآتَاهُ أَجْرَهُ بِحِسَابِهِ، لیکن اب اسے جو ہے اس کے حساب سے اس کو اجرت دے دے۔ اما الضمان، رہا ضمان ہونا کیوں ہوگا اس پر، تو یہاں لکھ رہے ہیں کہ یہ اجیر مشترک ہے اور سامان جو ہوا ہے وہ اس کے کام سے تلف ہوا ہے، لہذا جو کام اس کے طلب سے ہو جائے اس کو ضمان دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الضِّمَانُ فَلِمَا قُلْنَا، رہا ضمان تو جیسا ہم نے بیان کیا کہ اجیر مشترک ہے، وَالسُّقُوطُ بِالْآثَارِ، اور یہ جو ہے مشکیزے کا جو ہے ٹوٹنا یا تو پھسلنے سے ہو، او بِانْقِطَاعِ الْحَمْلِ، یا جو ہے وہ رسی کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہو، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ، اور ہر کام جو ہے وہ اسی کی طرف سے پایا گیا ہے، کس کی طرف سے، اجیر کی طرف سے، اس اعتبار سے وہ ضمان دے گا۔ پھسلنا، ہاں پھسلنا ٹھوکر دونوں مانتے ہیں اس کا، کسی دوسرے نے ٹکر ماری ہے لیکن اس نے تو نہیں کر کے دیا نا، اب وہ اس سے لے الگ بات ہے، لیکن یہاں ہاں اس کو دینا ہوگا۔ اب کہتے ہیں اسے کیوں اختیار ملے گا مستاجر کو، یہ دو چیزوں کے درمیان، تو کہہ رہے ہیں کہ مستاجر کو یہاں یہ کہ دو صورتوں میں اجیر
ضامن اور مستاجر کو دو میں سے ایک کا اختیار رہے گا، یا تو دریائے فراس میں مٹکے کی جو قیمت ہو اجیر اس کو ضامن بنا دے اور اجرت نہ دے اسے، یا پھر جس جگہ تک پہنچایا ہے اس جگہ کی جو قیمت ہے اس کا ضمان لے لے، صحیح ہے نہیں، اس کا ضمان لے لے اور عجیز نے جتنا فاصلہ طے کیا ہے اتنی حساب سے اس کو کیا کر دے، مزدوری دے دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جا کے ٹوٹا ہے وہاں قیمت الگ ملتی ہے مشکیدے کی، ایک یہ کہ جہاں سے دریا فراز سے اس نے بھرا تھا تو وہیں مشکیدے ہی ملتے تھے، بک رہے تھے وہیں پر، تو بکتے ہوں گے جہاں پر تو وہاں سستے ہی ملتے ہوں گے۔ اب جو ہے اجیر کا ضامن ہونا تو یہاں ظاہر ہے، اجیر تو ضامن ہوگا، لیکن کیونکہ یہ کام جو ہوا ہے وہ اسی کے کام سے ہوا ہے، سارا سب کچھ ہوا ہے۔ مستاجر کو یہاں پر دو اختیار ملیں گے، ایک تو یہ کہ جب راستے میں ٹوٹ گیا، جب یہ مشکیدہ راستے میں ٹوٹا اور ایک ہی مرتبہ اٹھانے سے ٹوٹ گیا، یہ سمجھ لیجیے ایک ہی مرتبہ اٹھانے سے وہ ٹوٹ گیا، تو اب یہاں یہ سمجھا جائے گا کہ شروع میں ہی یہاں پر کمی اور احتیاطی تھی، شروع میں ہی اس میں کمی اور احتیاطی ہوئی تھی، بد احتیاطی کی گئی، تو اس اعتبار سے یہاں پر اسے جو ہے اختیار ملے۔ اچھا، شروع میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا ٹوٹنے کا، شروع میں تو وہ تعدی کرنے والا سمجھا نہیں جا رہا تھا، کون؟ اجیر، لیکن جب راستے میں ٹوٹا تب یہ ظاہر ہوا کہ یہ تعدی اس کی ظاہر ہوئی، تو شروع میں ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اس اعتبار سے وہ تھا۔ اچھا، شروع میں جو تھا وہ اس کی اجازت سے اٹھا رہا تھا مستاجر کی، تو اس اعتبار سے یہاں پر اختیار ملا گیا کہ دو چیزوں میں سے ایک کر لئے۔ تو اب شروع میں چونکہ اس کی اجازت سے اٹھایا تھا اور شروع میں تعدی نہیں تھی، لیکن جب درمیان میں ٹوٹا تو تعدی ظاہر ہو گئی، تو اب یہاں پر کہیں مستاجر کو مقام حمل سے ضامن لینے کا اختیار ہوگا، لیکن شروع میں یہ حمل جو ہے مستاجر کی اجازت سے ہوا تھا، اس لیے ابتدا میں اجیر کو متعدی نہیں مانا جا رہا تھا، بلکہ وہ گر کر مقام سقوط کی ٹوٹ گیا، اس لیے اب تعدی قرار دیں گے۔ اب فرماتے ہیں یہاں پر کہ وَأَمَّا الْخِيَارُ فَلِأَنَّهُ إِذَا انْكَسَرَ فِي الطَّرِيقِ، اس لیے کہ اختیار اس لیے کہ جب یہ راستے میں ٹوٹا، وَالْحَمْلُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، اور حمل کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقَعَ تَعَدِّيًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ کہیں گے کہ یہ ابتدائی سے تعدی ہو گئی، یعنی ابتدائی سے کمزور تھا، ابتدائی سے کمزور تھا، ابتدائی سے بد احتیاطی، ابتدائی سے کیا ہے اس کے اندر کمی پائی گئی تھی، تو ظاہر ہوگا کہ وہ اس میں تعدی پائی گئی ابتدائی سے اس اعتبار سے۔ اور اس کی ایک دوسری وجہ تعدی اور ضمان ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ مانی جائے کہ انہ ابتداء الحمل حصل باذنی، کہ حمل کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اس کی اجازت سے ہوئی تھی، فلم یکن من الابتداء تعدیا، تو شروع میں کیا تھا؟ وہ تعدی کرنے والا نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں وَإِنَّمَا سَارَ تَعَدِّيًا عِنْدَ الْكَسْرِ، بلکہ وہ تعدی کرنے والا کب ہوا ہے؟ ٹوٹنے کے وقت۔ فَيَمِيلُ إِلَىٰ أَيِّ الْوَجْهَيْنِ شَاءَ، تو لہذا اب ایسی صورت میں مستاجر کو یہ حق ہوگا کہ دونوں وجہوں میں سے جس کی طرف وہ مائل ہو جائے، چاہے وہ اسی جگہ کی طرف جہاں پر اس نے اٹھایا ہے یا اس جگہ کے اعتبار سے جہاں وہ ٹوٹا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَىٰ، لیکن دوسری والی صورت میں، دوسری والی کون سی صورت؟ جب جہاں پر اس جگہ کی قیمت کا ضمان وصول کرے گا جہاں یہ ٹوٹا ہے، اس والی صورت میں لہ الاجر بقدر ما استوفیٰ، اس کے لیے اجرت ہوگی اتنی مقدار میں جتنا اس نے کام پورا کر دیا ہے۔ وفی الوجہ الاول، اور اگر پہلی والی صورت دیکھا جائے کہ جہاں اس نے اٹھایا اس جگہ کی قیمت اگر وصول کرنا چاہے تو کہہ رہے ہیں لا اجر لہ، اس کے لیے اجرت نہیں ہوگی، لأنہ مستوفیٰ اصلا، کیونکہ اس نے ایسی صورت میں پورا کام کیا ہی نہیں، جب کوئی کام کیا ہی نہیں تو اسے اجرت بھی نہ ملے۔ اب جرہ نے کوئی جرح لگائی، جرہ زخم لگانے والے کو ہوتے ہیں کہ زخم کیا ہے؟ چیرا اس نے کوئی زخم تھا اس کو چیرا، یا جانوروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے کیا کیا؟ نشتر لگایا جانوروں کے علاج کرنے والا جو جانور علاج کرتے ہیں ڈاکٹر، انہوں نے نشتر لگایا مرہم زخم پہ کچھ۔ اب جو ہے اس نے جو یہ زخم تھا وہاں پر، اور اس نے جو کام کیا ہے یہ اس کا کام کرنا مخرج معتاد سے تجاوز نہیں کیا، مثال کے طور پر جتنی جگہ میں زخم تھا اس نے اتنے میں ہی کام کیا ہے، آگے اس نے چیر اور کچھ نہیں کیا، اور اتنے میں ہی اس نے مرہم پٹی اور سب کچھ کر دیا، لیکن جو ہے اسی مخرج معتاد سے تجاوز نہ کیا تھا کہ اسی کی وجہ سے وہ مر بھی گیا۔
تو اب کہتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر پر اور نہ جرام کرنے والے پر ضمان نہیں ہوگا. تو یا کسی حجام نے جو ہے حجامہ لگایا کسی غلام کے اس کے مولا کی اجازت سے اور وہ مر گیا تو وہاں پر بھی اس پر ضمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر یہ ضمان نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ زخم میں سرایت کرنے سے بچنا ممکن نہیں ہے. زخم میں سرایت کرنے سے بھائی ہم نے کام تھا علاج کر دینا، اب اندر تک پہنچ جائے گا. یہ زخم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اتنا ہے یہ اندر تک پہنچ گیا، سڑ کے آگے پہنچ گیا، تو اس میں جو ہے سرایت کرنے سے بچنا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں. لوگ جو ہوتے ہیں تکلیفوں کو برداشت کرنے میں قوت اور ذوق کے اعتبار سے وہ الگ الگ ہوا کرتے ہیں. انسان جوان ہے تو وہ تکلیفوں کو زیادہ برداشت کر لے گا، کمزور ہے بوڑھا ہو گیا تو وہ کم برداشت کر پائے گا. جوان ہے تو اس کی کھال مضبوط ہوتی ہے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، کمزور کو زیادہ زور سے کر دیے تو کہیں اس کی ہلاکت اسی میں ہو جائے. تو یہ ایک چیز مجہول ہے. کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ مجہول چیز ہے، قوت اور ذوق کو پہچاننا مجہول ہے، لہذا اس پر جو ہے اس سے مجہول چیز سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو ایسی صورت میں صلاح پر اس کی بنیاد یہ رکھ سکتے ہیں یہ کہ آپ درست ہی کام کریں گے. کپڑے میں صلاح پر درست بھی پر رکھ سکتے تھے، پیچھے مسئلے میں رکھا تھا کہ بھائی آپ کو کام کرنا ہے تو درست کام کرنا ہے، اگر یہ خراب ہو گیا تو آپ کو ضمان دیں گے. لیکن یہاں علاج والے مسئلوں میں یہاں یہ کہیں کہ ڈاکٹر سے نہیں آپ کو علاج صحیح کرنا ہے تو سارے لوگ تو پھر ڈاکٹر کا کام کرنا چھوڑ دیں گے. وہ تو یہ کہتے ہیں بھائی کام کریں گے ہم، اگر صحیح ہو گیا ٹھیک ہے، اگر یہی درستگی پر اس کی بنیاد رکھ دی جائے تو پھر کوئی کام نہیں کرے گا. شفا دینا تو اللہ کا کام ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہاں عمل صالح کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا. ہاں کپڑے وغیرہ مقید کر سکتے ہیں کہ کپڑا کوٹنے میں پھٹ گیا تو وہاں کیونکہ وہاں جو ہے وہ اس کو اجتہاد کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ ہاں یہ کپڑا جو ہے یہ نہیں پھٹے گا، دھل لے صحیح کر دے. لیکن اس کو علاج میں کیسے پہچانیں گے؟ وَإِن فَسَوَيْدَا فَسَدَ الْفَسَادُ، جب کسی جرح کرنے والے نے زخم پہ جرح کی، یعنی کیا ہے اس کو زخم میں جرح کی، او بزغ البزاغ، یا ڈاکٹروں کا علاج جانوروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر، بزاغ جانوروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے نشتر لگایا، وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ، اور یہ جو ہے نشتر لگانا یا زخم کا علاج کرنا یہ مخرج معتاد سے تجاوز نہ کیا، پھر بھی وہ مر گیا، فلا ضمان علیہ فیما عاقب من ذالک، تو اب اس میں نشتر لگانے والے پر ضمان نہیں ہوگا اس صورت میں جو ہلاک ہو جائے. یہ تو امام قدوری کی روایت تھی. وفی الجامع صغیر، جامع صغیر میں ہے بیطار بزغ دابۃ بدانق، کسی جو ہے جانوروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے کسی جانور کے نشتر لگایا بدانق، دانق کے بدلے میں. دانق کیا ہوتا ہے؟ یہ سدس الدرہم، ایک درہم کا سدس ہوتا ہے، ایک درہم کا سدس کہتے ہیں اس کو. تو یہ بھی ایک بدلے میں یا درہم کے بدلے میں یا دانق کے بدلے میں. فنفقت، اور پھر وہ جانور کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا. او حجام حجم عبدا بعمر، یا کسی حجام نے حجامہ لگایا کسی غلام کے بعمر مولا ہو، تو اس کے مولا کی اجازت سے، فماتا، اور پھر وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. لا ضمان علیہ، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر پر کوئی ضمان نہیں ہوگا. وفی کل واحد من العبارتین نوع بیان، اور دونوں عبارتوں میں چاہے جامع قدوری کی ہو یا جامع صغیر کی، دونوں عبارتوں میں ایک ہی نوع کا بیان ہے، یعنی ضمان نہ ہونا. اب یہ کہے دونوں عبارتوں میں ایک ہی چیز کا بیان کر دیا گیا ہے. کہہ رہے ہیں ووجہ، دانق معنی ہوتا ہے، دانق بولتے ہیں ایک درہم کا سدس. بیطار معنی وہ ڈاکٹروں کا علاج، جانوروں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر. بیطار بزغ دابۃ. اب کہتے ہیں اس پر دونوں عبارتوں کا ایک حاصل یہ ہے، یعنی ایک ہی چیز کا بیان ہے ان دونوں کے اندر. اب کہہ رہے ہیں یہ ضمان نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ضمان کیوں نہیں ہوگا ڈاکٹر پر؟ کہہ رہے ہیں انہ لا یمکن التحرز عن السرایۃ، کہ زخم کو سرایت کرنے سے بچانا ممکن نہیں ہے. اس میں کہ آپ یہ بچی جائیں، اس میں حفاظت کر سکیں، اس نہ بچنا ممکن نہیں ہے، سرایت کرنے سے حفاظت کرنا ممکن نہیں ہے. لأنہ یبتنی علی قوت الطباع وظروفها فی تحمل الالم، اس لیے کہ اس کی جو بنیاد ہوا کرتی ہے
وہ زخموں کو برداشت کرنے میں طبیعتوں کے قوت اور ذوق پر ہوا کرتی ہے۔ زخموں کو برداشت کرنے میں طبیعتوں کے قوی اور طبیعتوں کے ضعیف ہونے پر ہوا کرتی ہے، اور طبیعتوں کا قوی اور ضعیف ہونا یہ مجہول ہے، صحیح ہے نہیں، اور مجہول چیز سے بچنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فلا يمكن التقیید بالمصلح من العمل، لہذا عمل کو یہاں درستگی کے ساتھ مقید کرنا ممکن نہیں ہے کہ آپ درست کام ہی کریں، مقید کرنا ممکن نہیں ہے۔ ولا كذلك دق الثوب، اور کپڑے کا کوٹنا وغیرہ وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ کپڑے کا جو پچھلا مسئلہ آیا، کپڑے کے کوٹنا وغیرہ کا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیا، لأن قوت الثوب ورقتی تعرف بالاجتہاد، اس لیے کہ کپڑے کی قوت اور اس کی باریکی یہ محنت، یہ اجتہاد سے انسان کے پہچان سکتا ہے، کوشش کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے۔ فام کن القول بالتقیید، لہذا کپڑے میں جو ہے عمل صالح کے ساتھ مقید کرنا ممکن ہے، لہذا وہاں پر اگر پھٹ جاتا ہے تو ضمان دے گا، اور اس میں جو ہے اگر مر جاتا ہے تو ضمان نہیں ادا کرے گا۔ اصل میں یہ ہے کہ جوان ہے لیکن طبیعت الگ الگ ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں انجیکشن سے ڈرتے ہیں جوان ہونے کے باوجود، اور کچھ بچے نہیں ڈرتے۔ اب بتائیے، کچھ لوگ دوائیں نہیں کھانا چاہتے اور دوا کھا لیتے آرام سے، تو نہیں پہچان کر سکتے اس میں۔ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے جو ہے انجیکشن لگایا تو وہ کودنے لگے، اور کچھ نہ جو ان کو کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دوائیں جو ہیں اثر انداز ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو طبیعتیں الگ الگ ہیں قبول کرنے کے اعتبار سے۔ جوان ہونے سے اعتبار نہیں ہے، جوان ہی برداشت نہیں کر پایا، مر گیا، بوڑھا برداشت کر لیا اسے۔ ٹائم ہو گیا؟ طبیعت کا معاملہ ہے کہ طبیعت مختلف ہے۔ ہاں پورا کر لیں۔ چلے تو پورا کر لیں اسے۔ کیا فلا يمكن التقیید بالمصلح من العمل، تو لہذا عمل کو صلاح کے ساتھ مقید کرنا ممکن نہیں ہے، اور کپڑے کا کوٹنے والا مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے جو ہم نے ذکر کیا، اس لیے کہ کپڑے کا کوٹنا وغیرہ کپڑے کی قوت اور اس کی باریکی جو ہے وہ اجتہاد سے پہچانی جا سکتی ہے، تو وہاں قول تقیید بالمصلح کے ساتھ مقید کرنا ممکن ہے۔ یہ تو اجیر مشترک کا مسئلہ تھا۔ اجیر خاص، اگر اجیر خاص سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہاں پر وہ ضمان ادا نہیں کرے گا۔ اجیر خاص میں، اجیر خاص جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر سپرد کر دیا، اس نے اگرچہ کام نہ کرے وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اجیر خاص اگرچہ وہ کام نہ کریں تو والاجیر الخاص الذي يستحق الاجرت بتسلیم نفسی فی المدت وان لم يعمل، اور اجیر خاص جو ہوتا ہے وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سپرد کرنے سے مدت میں، اگرچہ وہ کام نہ کرے۔ کمن استوجر شہرا للخدمتی، جیسے کہ کسی شخص کو 1 مہینے کی خدمت کے لیے رکھا گیا، اجرت پر لیا گیا 1 مہینہ خدمت کی، او لراعی الغنم، یا بکری چرانے کی لیے لیا گیا، تو اب ایسی صورت میں اگر اس نے کیا ہے، اب اس نے خدمت کرنے کے لیے لیا گیا، نہیں کروائی اس نے، اجرت ملے گی اسے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ أَجِيرٌ وَحْدٌ، اور اسے اجیر مشترک اس لیے کہا جاتا ہے لأنه لا يمكن أن يعمل لغيره، اس لیے کہ اس کے لیے کسی غیر کا کام کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب تک یہ اس کا اجیر خاص ہے تب تک دوسرے کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ مثال کے طور پر 5 گھنٹے کے لیے کسی کو مقرر کر لیا ہے تو 5 گھنٹے میں دوسرے کا کام نہیں کرے گا وہ۔ کام تو متعین نہیں، اگر کام متعین کر دیا ہے تب بھی، یا کام متعین نہیں کیا سامنے والے نے، ایسے اس کی پیشے کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے کام۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس ٹیچر ہے وہ بنا ہوا، تو اب اس سے ایسا نہیں کوئی دوسرا بہت نیچے والا کام کروایا جائے، اسی کے منصب کے اعتبار سے کام کرائے گا۔ تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اسے غیر کے لیے وہ کام کرے، لأن منافع فی المدت صارت مستحقۃ لہ، اس لیے کہ اس کے جو اجیر کے جو منافع، اجیر خاص کے جو منافع وہ مدت میں اسی مستاجر کے لیے خاص طور سے ثابت ہو چکے ہیں، اسی کے لیے ثابت ہو چکے ہیں۔ والاجر مقابل بالمنافع، اور اجرت جو ہوتی ہے وہ منافع کے مقابل ہوا کرتی ہے۔
ولہذا یبقى الاجر مستحقا وان نقض العمل، اسی وجہ سے اجرت جو ہے وہ مستحق ہو کر باقی رہتی ہے اگرچہ کام ختم ہو جائے. تو کام ختم ہو گیا، جو دیا تھا اس نے کام کر دیا، تو اجرت کیا ہوتی ہے؟ ثابت ہو کر باقی رہتی ہے، کیونکہ اجر جو اجرت کی ہوتی ہے وہ منافع کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور منافع پورے کر دیے اس نے، اجرت اسے ملے گی. اب اجیر خاص سے اگر کوئی مسئلہ تلف ہو جاتا ہے، کوئی کام اس نے بگاڑ دیا، تو اس پر ضمان بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اجیر خاص جو ہوتا ہے ایک پرائمری گھر کا ایک ممبر کی طرح بن جاتا ہے، اور اس سے اگر کچھ بگڑ جاتا ہے تو وہاں پر اتنی رعایت برتی جاتی ہے گھر والوں کی طرف سے، اور وہ اپنی جو ہے وہ اس طرح کی پراپرٹی جو ہے اس طرح سے گھر کا فرد بن کی وہ اس طرح سے تعدی کا نہیں کرتا ہے. ولا ضمان علی الاجیر الخاص فیما طلب فی یدی، اور اجیر خاص پر ضمان نہیں ہوا اس میں جو اس کے ہاتھ میں سے تلف ہو جائے، اس طور پر کہ اس سے چوری ہو گیا یا اس نے کسی نے غصب کر لیا. ولا ما تلف من عملی، اور نہ اس میں ضمان ہوگا جو اس کے کام سے تلف ہو جائے، اس کے پاس سے کوئی تلف ہو جائے یا اس کے کام سے تلف ہو جائے. اما الاول فلان العین امانۃ فی یدی، رہا پہلی والی صورت میں اس لیے کہ عین شے جو ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوا کرتی ہے. لأنہ قبض باذنی، اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ مستاجر کی اجازت سے اس پر قبضہ کیا ہے. وہذا ظاہر عندہ، اور یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ ظاہر ہے، امام اعظم کے نزدیک. وقضا عندہما، اور صاحبین کے نزدیک بھی اسی طرح، یعنی اس سے اجرت نہیں لی جائے گی، ضمان نہیں لیا گا. لأن تضمین الاجیر المشترک نوع احسان استحسان عندہما، اس لیے کہ ان کے نزدیک اجیر مشترک سے ضمان لینا یہ ایک طرح سے احسان ہے ان کے نزدیک. اجیر مشترک سے تو اگر کیسا کرتا ہے اجیر مشترک تو اس سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ ضمان لیا جائے گا، تو ایک طرح سے احسان ہوگا ان کے نزدیک. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے، اتنے لوگوں کے مال لے لیے تو نے اور گڑب کرتے جا رہا ہے، تو اس سے اب جو ہے ضمان لے گے تاکہ لوگوں کے مال جو ہے محفوظ رہ سکیں. لیکن اور اجیر خاص جو ہے وہ دوسروں کے لوگوں کے اعمال قبول ہی نہیں کرتا ہے، وہ ایک وقت میں ایک ہی کا کام کر رہا ہے نا، تو اجیر خاص جو ہے وہ دوسرے کا اعمال ہی قبول نہیں کر رہا ہے. تو اب اکثر و بیشتر جو ہے سلامتی یہاں پر رہے گی. مثال کے طور پر 5 گھنٹے کے لیے ایک آدمی کا اجیر ہے، وہ اب وہ دوسرے کا کام ہی نہیں قبول کرے گا تو اس کے پاس سلامت رہے گا نا. تو اب اجیر مشترک تھا تو وہ دوسروں کے بھی لے رہا تھا، اس نے ضائع کر دیا، تو اس سے لیں گے تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں. اور اجیر مشترک سے ضمان لینا ایک طرح کے احسان کی قسم ہے ان کے نزدیک، کیونکہ تاکہ لوگوں کے مال محفوظ کرنے کے لیے. اور اجیر خاص جو ہوتا ہے لا يتقبل الاعمال، کہ وہ کسی دوسروں کے کاموں کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ خود اپنے آپ کو سپرد کر دیا کرتا ہے. فیکون السلامت غالبا، تو اکثر و بیشتر سلامتی یہاں رہے گی. فیؤخذ فی بالقیاس، تو ایسی صورت میں جو ہے اس میں جو ہے اس سے جو ہے ضمان نہیں لیا جائے گا قیاس کرتے ہوئے. ایک صورت ہو گئی نا یہاں پر، ایک صورت یہ ہو گئی کہ اس کے پاس تھا، اس کے ہاتھ میں تھا، یہاں رکھا ہوا تھا، کوئی چوری کر کے لے گیا. اور ایک یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کام کرتے کرتے ہلاک ہو گیا. کہہ رہے ہیں فیؤخذ فی بالقیاس، تو اسی کو پکڑ لیا جائے، اسی دلیل کو قیاس کرتے ہوئے اور ضمان نہ لیا جائے. واما الثانی فلأن المنافع متى صارت مملوکۃ للمستاجر، اور دوسری وجہ یعنی جب اس کے کام سے تلف ہو جائے، کہہ رہے ہیں دوسری وجہ اس لیے کہ منافع جب یہ مستاجر کے مملوک ہو گئے، اس لیے کہ سارے کے سارے اجیر کے جو منافع ہیں وہ مستاجر کے ہی مملوک ہوا کرتے ہیں. تو جب اس کے منافع مستاجر کے مملوک ہو گئے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کو، تو جب اس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے، تو سارے منافع وہ ہو گئے مستاجر کے مملوک ہو گئے. فَإِذَا أَمَرَهُ بِالتَّصَرُّفِ، تو جب اس نے اس کو حکم دیا تصرف کرنے کا اپنی ملکیت میں، صحا، تو یہ صحیح ہو جائے گا. تو اس نے گویا کہ مستاجر نے اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا حکم دیا تو صحیح ہو جائے گا. وَيَصِيرُ نَائِبًا مَنَابَهُ، اور اجیر جو ہوگا وہ مستاجر کا کیا ہو جائے گا؟ نائب مانا جائے گا. فَصَارَ فِعْلُ مَنْقُولًا إِلَيْهِ، تو ایسی صورت میں اجیر کا فعل جو ہوئے گا وہ ایسی ہو گیا کہ گویا کہ اسی کی طرف متعدی ہونے والا ہے، منقول ہونے والا، منتقل ہونے والا ہے. گویا کہ کر رہا ہے اجیر یہ کام، لیکن ہے کس کا کام؟ مستاجر کا. تو گویا کہ خود اس نے اجیر نے نہیں کیا بلکہ مستاجر نے کیا ہے. تو گویا کہ فصارہ فعل منقولا الیہ، تو اجیر کا یہ فعل جو ہوگا وہ اس کی طرف منتقل ہوگا. کانہ فعل بنفسی،
گویا کہ اس نے کیا کیا ہے، بذات خود مستاجر نے اس کو کیا ہے، ولہذا لا یضمنہ، اسی وجہ سے اس پر ضمان نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔